السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کا دین تبلیغ کے اندر، دین اسلام کے اندر کیا کردار رہا، اور اس سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے وہ بھی ہم اس سے پہلے پروگرام کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ مکہ کے ارد گرد جو قبائل قریش تھے وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ میرے ساتھ شامل گفتگو ہمیشہ کی طرح مذہبی اسکالر عطا المصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ عطا المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور میرے ساتھ جو ثناخوان مصطفیٰ موجود ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ عطا المصطفیٰ، بتائیے کہ اس سے پہلے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے انہوں نے دین تبلیغ کے اندر جو پہلا دور تھا اس کے اندر دین تبلیغ کے اندر انہوں نے کام کیا، تو جو مکہ کے جو قبائل تھے وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم جان چکے ہیں کہ ابتدائی 3 سالہ تبلیغ کا دور وہ خاموشی سے تبلیغ کا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام خفیہ انداز سے اپنا پیغام پہنچایا کرتے، لیکن چونکہ مکہ اور گرد و نواح کا سارا جزیرہ عرب وہاں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور یہود و نصارہ کی وجہ سے دیگر جو ممالک تھے وہاں بھی یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور مکہ میں ہوگا، تو لوگ مکہ سے منسلک جو علاقے تھے ان میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے منتظر تھے، اور جزیرہ عرب سے باہر جو ممالک تھے، قیصر ہو یا کسرا ہو، وہ ممالک وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون کون سے لوگ باہر سے آئے ہیں، تو بڑے معروف نام ہے حضرت سلمان فارسی کا، حضرت صہیب رومی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر ہم مکہ سے باہر کے قبائل کو دیکھیں جو جزیرہ عرب میں شامل تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر بن عتبہ السلمی۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح وہ لوگ سید عالم تک رسائی حاصل کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بعثت نبوی سے 3 سال پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ 3 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام ابھی تک مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرف ان کو دلی قرار محسوس ہوتا اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اور پھر وہ خبر لیتے رہتے تھے کہ اس وقت مکہ کا تعین، قبلہ کا تعین نہیں ہوا تھا، تعین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، لیکن چونکہ ان کو خبریں تھیں کہ نبی آخر الزمان کا مکہ میں ظہور ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع شروع کر دیا۔ ہر آنے جانے والے سے وہ پوچھا کرتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا یا نہیں۔ آپ کو جب اطلاع ملی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مکہ میں جا کر خبر لو۔ وہ گئے، انہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق پوچھا، اور پھر وہ پلٹ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا، اور وہ لوگوں کو اخلاق کریمہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ لوگ ان کو کاہن کہتے ہیں، نعوذ باللہ ساحر کہتے ہیں، لوگ اس طرح کے ان کو نام دیتے ہیں۔ تو جناب ابو ذر غفاری سمجھ گئے کہ ہاں یہی نبی آخر الزمان ہے، کیونکہ ان کی مخالفت ہوگی۔ آپ رخت سفر باندھ کر مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ اب آپ کو پتہ تھا کہ یہاں میں نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں کس گھر سے آیا ہوں۔ جیسے ہی پہنچے آپ سیدھے حرم مکہ میں آئے، بیت اللہ شریف، وہاں آپ آ کر ٹھہر گئے۔ رات جب چھانے لگی تو حضرت علی شیر خدا کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی غریب الدیار مسافر ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ آؤ میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھ آپ چلے گئے، حضرت علی کے پاس رات رہے۔ صبح ہوئی تو توشہ دان اٹھا کر وہ کہتے ہیں میں پھر حرم مکہ میں آ گیا۔ نہ حضرت علی کو میں نے کچھ کہا، نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا۔ فرماتے ہیں دوسرا پھر مغرب ہوئی، رات کا وقت ہوا، تو پھر حضرت علی کو میں نے دیکھا، انہوں نے پھر دیکھا کہ ایک مسافر ہے، تو پھر وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ رات میں نے ان کے پاس گزاری، میں نے بھی ان کو نہ بتایا آنے کا سبب، اور انہوں نے نہیں پوچھا۔ دوسری رات بھی ان کے پاس بسر کی۔ تیسری رات جب میں حضرت علی آئے اور ان کے ساتھ چلا،
تو حضرت علی نے مجھ سے پوچھ لیا. میں نے ان کو آنے کا سبب بتایا کہ میں کسی کو بتا نہیں رہا کہ میں کس گھر سے آیا ہوں. تو حضرت علی شیر خدا نے مجھے کہا کہ میں آپ کو صبح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاؤں گا. تیسری رات کے بعد صبح حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ابو ذر غفاری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. نبی کریم علیہ السلام سے پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کلمہ پڑھا تو وہاں پر حضرت صدیق اکبر کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. حضرت صدیق اکبر نے سید عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آج ان تمام کا کھانا میرے گھر ہوگا. تو فرماتے ہیں میری پہلی ملاقات جناب صدیق سے وہاں پر ہوئی. ان کے گھر ہم نے کھانا کھایا اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے طائف کے خشک میوہ جو میں نے کبھی نہیں کھائے تھے پہلی مرتبہ میں نے وہ حضرت صدیق اکبر کے گھر کھانے کا شرف حاصل کیا. جب دعوت ہو گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے ابو ذر غفاری تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں حالات کتنے سخت ہیں, اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے چلے جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. جب تمہیں معلوم ہو کہ میں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے تو تم وہاں میرے پاس آ جانا. دیکھیے یہ بڑا مشکل کام تھا. حضرت ابو ذر غفاری ایک ہی ملاقات, لیکن سید عالم کا حکم تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خاموشی سے واپس چلے جانا. تو سید عالم سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی اللہ تتخذوا لومۃ لائم. پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ حق بات کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ تم نے نہیں کرنی. ان یقول الحق, تم نے حق بات کہنی ہے چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. دو باتیں فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی تمہیں ملامت کرے, تمہیں برا بھلا کہے, تم نے اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی, ہمیشہ سچی بات کرنی ہے. ہاں, اور سیدھی بات کہنی ہے چاہے سچ کسی کو کتنا کڑوائی کیوں محسوس نہ ہو. سید عالم نے پھر فرمایا کہ ابو ذر غفاری تم نے اظہار نہیں کرنا اپنے کلمہ پڑھنے کا, یہاں سے چلے جانا ہے واپس اپنے قبیلہ کی طرف. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو سید عالم کی مجلس کا جو لطف آیا تھا, جو ایمانی قوت اور چاشنی نصیب ہوئی تھی, وہ ان سے برداشت نہ ہوا. وہ آئے اور کعبہ کے سین میں کھڑے ہو کر, بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, انہوں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بس ان کا یہ کہنے کی دیر تھی کہ مکہ کے سردار کھڑے ہو گئے, جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا, آپ کو لہولہان کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہاں حضرت عباس کو میں نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, انہوں نے آ کر سرداروں کو ہٹایا کہ دیکھو یہ قبیلہ غفار کا ایک شخص ہے, اس کو تم مار رہے ہو, اگر اسے کچھ ہو گیا تو بنی غفار سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تب انہوں نے مجھے چھوڑا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ 3 مرتبہ کیا, وہ مجھے مار مار کے لہولہان کر دیتے. وہ لذت ملتی تھی چونکہ ایمان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا تھا. وہاں سے حضرت ابو ذر غفاری پھر گئے اپنے قبیلہ, اور نبی کریم علیہ السلام سے وہ ایک ملاقات ہوئی. پھر دوسری ملاقات ان کی مدینہ المنورہ میں ہوئی سید عالم سے. اور جب مدینہ منورہ میں سید عالم سے ملاقات ہوئی تو صرف سیدنا ابو ذر غفاری نہیں تھے, بلکہ پورا قبیلہ آپ کا مشرف اسلام ہو چکا تھا. یعنی اس طرح کے لوگ تھے کہ ایک مرتبہ سید عالم کو ملے, پھر سید عالم نے ان کو بھیج دیا. آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اپنے قبیلے کی طرف اور یہی ہدایت اور یہی پیغام ان تک پہنچاؤ. صرف وہ کلمے کا وہ تحفہ لے کر, اخلاق کریمہ کی چند باتیں لے کر اپنے قبیلوں کی طرف چلے گئے اور سید عالم کی باتیں ان کو سناتے رہے. جب ہجرت ہوئی تو سید عالم کی بارگاہ میں ابو ذر غفاری تنہا نہیں تھے, بلکہ پورا قبیلہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کا پہنچا. اور سید عالم نے جناب ابو ذر غفاری کے متعلق فرمایا تھا کہ ما ازلت الخضراء وما اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر. حضور نے فرمایا اس نیلی آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. ایسے عاشق تھے. چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, میری خواہش تھی کہ ہم حضرت عمر بن عتبہ السلمی کے متعلق بھی بات کرتے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اگلی کسی نشست تک مؤخر کر دیتے ہیں. ضرور ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ضرور ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور بات حضرت ابو ذر غفاری کی ہو اور محبت کی ہو اور عشق کی ہو تو سید ریاض حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثناخان مصطفیٰ, پاکستان سے باہر بھی ان کی نعتیں اتنی مشہور ہیں جتنی پاکستان کے اندر ان کو سنا جاتا ہے. تو شاہ صاحب آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر آج جو اپنے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ آج میں انشاءاللہ سرائیکی کلام ہے وہ پیش کرتا ہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ آپ کو بہت ضرور آئے گا. عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ
عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ باد رب دے سب تو اونچیاں باد رب دے سب تو اونچیاں تیڈیاں نشانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ کوئی ایسی جا نہیں جس جا تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی جا نہیں جس جا تیرا چرچا خطبیاں وچ ذکر تیڈا خطبیاں وچ ذکر تیڈا نالے وچ آذانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ چم کے تلیاں عرض کیتی جھک کے جبرائیل نے چم کے تلیاں عرض کیتی جھک کے جبرائیل نے کہ رب تیڈا اج میزبانے رب تیڈا اج میزبانے رب دیا مہمانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ فاطمہ مولا علی دے لاڈلے حسن و حسین فاطمہ مولا علی فاطمہ مولا علی دے لاڈلے حسن و حسین مولا تیڈی بارگاہ وچ اللہ تیڈی بارگاہ وچ دیں دے سر نظرانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ اور آخری شعر کہ ہک میری نکڑی جیا کا عرض ہو جاوے قبول ہک میری نکڑی جیا کا عرض ہو جاوے قبول در تڑے تے تا حیاتی سونا در تڑے تے تا حیاتی ہووے آنا جانا عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ باد رب دے سب تو اونچیاں تیڈیاں نشانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ بہت شکریہ شاہ صاحب خوبصورت کلام اور سرائکی میٹھی زبان کے اندر انہوں نے جو بیان کیے بہت خوبصورت آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ سید ریاض شاہ صاحب اور طاہر مصطفیٰ صاحب کہ آپ دونوں تشریف لائے آج کے پروگرام کو ہم کلوزنگ کی طرف لے کر جائیں گے ناظرین آج کے پروگرام کا شان رمضان افطار ٹائم کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان